ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا، میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور مجھے جس کا جواب پسند آیا تو میں اسے ہیرے جواہرات اور اس کی پسند کی اشیاء اس کو دوں گا۔ بادشاہ نے سب سے ایک سوال پوچھا کہ تم کس کا دیا کھاتے ہو؟ بادشاہ کی 6 بیٹیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا ہی پہنتے ہیں۔ بادشاہ ان سے بہت خوش ہوا، انہیں انعام و اکرامات دیے۔ جب بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور قسمت میں لکھا پہنتی ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اپنے تمام سپاہیوں سے، اس کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کس کا دیا کھاتی ہے اور کتنی دیر تک کھاتی ہے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کو جنگل میں پھینک آئے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے جب بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کو جنگل میں پھینکا تو وہ پر اطمینان تھی۔ اس نے سوچا رات جنگل میں ہی گزارنی ہوگی تو لکڑیاں جمع کر لیتی ہوں، آگ جلا لوں گی تو پاس کوئی جانور نہیں آئے گا۔ وہ لکڑیاں ڈھونڈنے جنگل میں چلی گئی۔ پاس ہی اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ایک بکری باندھی ہوئی تھی اور اس میں ایک شخص کھانس رہا تھا۔ وہ شہزادی دوڑتی ہوئی اس جھونپڑی میں گئی تو وہ شخص پانی پانی کی آوازیں پکار رہا تھا۔ شہزادی نے فوراً اس کو پانی پلایا۔ وہ شخص اس شہزادی سے پوچھنے لگا کہ تم اتنی جنگل میں یہاں کیا کر رہی ہو اور کون ہو؟ شہزادی نے اپنی پوری داستان اس شخص کو سنائی تو اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور میں شہر میں کام کرتا ہوں۔ کل میں جاؤں گا اور 7 دن بعد لوٹوں گا، تم تب تک میری جھونپڑی میں ہی رہ لینا۔ شہزادی نے پوری جھونپڑی کی صفائی کی اور بکریوں کا دودھ دھو لیا۔ اگلے دن وہ شخص شہر چلا گیا۔ شہزادی نے پھر اگلے دن یہی کام کیے اور بیٹھ گئی۔ جب رات کا وقت قریب آیا تو کچھ دودھ مٹکے میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیا کہ کوئی جانور یا کوئی انسان پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ شہزادی جب صبح کو اٹھی تو اس نے دیکھا کہ مٹکا خالی ہے اور مٹکے کے گرد ایک لال رنگ کا قیمتی ہیرا پڑا ہے۔ شہزادی کو بچپن کی بات یاد آئی، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ جب سانپ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے جو بہت نایاب ہوتا ہے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ وہی لال ہے کیونکہ مٹکے کے ساتھ سانپ کے نشان تھے۔ شہزادی نے وہ لال اٹھایا اور اگلے دن پھر دودھ وہیں رکھ دیا۔ اگلے دن بھی ایک لال اس مٹکے کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ شہزادی لگاتار 7 دن دودھ رکھتی رہی اور 7 دن اسے ایک لال ملتا رہا۔ جب 7ویں دن وہ شخص شہر سے لوٹا تو شہزادی نے اس کو ساری داستان بتائی اور کہا، یہ 3 لال تم شہر میں بیچ آؤ اور اپنے ساتھ کچھ محل بنانے کے ملازم لے آنا۔ باقی کے 4 لال شہزادی نے اپنی گلے میں ڈال لیے۔ اس شخص نے یوں ہی کیا، وہ 3 لال بیچ کر اپنے ساتھ محل بنانے کے ملازم لے آیا۔ کچھ ہی دنوں میں شہزادی کا ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار ہو گیا۔ شہزادی نے اس جنگل میں لکڑیوں کا ایک کارخانہ کھول لیا اور اس میں غریب لوگوں کو ملازمتیں دینے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں اس شہزادی کا بول بالا ہو گیا کہ یہ شہزادی بہت نرم دل ہے۔ جب اس کے ابا جان بادشاہ سلامت کو یہ بات پتہ چلی کہ فلاں جگہ پر ایک شہزادی رہتی ہے جو بہت رحم دل ہے تو اس نے کہا کہ میں اس شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس شہزادی کو پیغام بھیجا تو اس شہزادی نے ایک شرط رکھی کہ آپ مجھ سے صرف تب ہی مل سکتے ہیں جب آپ ساری بیٹیوں کے ساتھ میرے پاس آئیں
بادشاہ سلامت نے شہزادی کی شرط قبول کی اور اگلے ہی دن اپنی ساری بیٹیوں کو لے کر اس شہزادی کے پاس پہنچ گئے۔ اس شہزادی نے 6 مختلف قسم کے کھانے تیار کروائے۔ ہر شہزادی کو ایک کھانا پیش کیا۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہو؟ شہزادی کہتی، آپ 2 منٹ رکیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں ایک دوسرے سے کہنے لگی، یہ اتنا تو تیار ہوئی ہے، اتنے ہیرے جواہرات پہنے ہوئے ہیں، اور کتنا تیار ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد سامنے سے دیکھا کہ ایک خستہ حال لڑکی ان کی طرف آ رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو بادشاہ نے پہچان لیا اور کہنے لگا، تم تو میری بیٹی ہو، میں سمجھا کہ تم مر چکی ہوگی، تمہیں جنگلی جانوروں نے کھا لیا ہوگا، اور میں نے اپنے سپاہی بھی بھیجے تھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، مگر تمہارا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، مجھے بتاؤ تم کتنی قیمت پر اس کے پاس آئی ہو، میں اسے دگنی قیمت دے کر، اس شہزادی کو دگنی قیمت دے کر تمہیں خرید لیتا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، میں وہی شہزادی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ ساری بات سنی تو شہزادی نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اور کہا، ابا جان، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور قسمت میں لکھا پہنتی ہوں؟ تو سب شہزادیاں اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی، کاش اس دن ہم بھی یہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں۔ بادشاہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور خود کو کوسنے لگا۔